أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر معزز سامعین اور عزیز طالبات، آج جو میں تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں اس کا عنوان ہے نماز۔ معزز سامعین اور عزیز طالبات، آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی تو دے چکے ہیں، اس سب سے اول مقام تو نماز کا ہے۔ جب ہم اس کے بندے اور اس کے غلام ہونے کا اقرار کر چکے ہیں تو ہم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت میں اس کی عبادت کروں گا، فلاں وقت میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، فلاں حکم تو مانوں گا، فلاں حکم نہیں مانوں گا، فلاں وقت اس کی عبادت کروں گا، فلاں وقت میں اس کی عبادت نہ کروں گا۔ جبکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ پیدا کرنے کی منشا اور مقصد یہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو صرف بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو، چمن کے گلوں میں کہاں لہٰذا ہمیں تمام زندگی اس کی بندگی میں گزارنی چاہیے۔ ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا چاہیے اس کی عبادت سے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ کر، دنیا کے ہر کام چھوڑ کر اس کی عبادت میں لگے رہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھو گے کہ ہر کام چھوڑ کر یہ کسی ایک کونے میں، یہ کسی ایک جگہ جا کر، یہ کسی مسجد میں بیٹھ کر آپ اللہ اللہ کریں۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دراصل اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر جو کام کریں صرف اسی کے قانون کے مطابق کریں۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہے اے ایمان والو، دین اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پھرنا سب کچھ